السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں قرآن و حدیث میڈیا۔ میں ہوں محمد اویس، مرصد قری ذیشان مجاہد حافظہ اللہ تعالیٰ موجود ہیں۔ جیسا کہ قربانی آ رہی ہے، عید، بڑی عید جو ہے وہ، اس حوالے سے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی سے ریلیٹڈ ہم جو ہے نا وہ ہسٹری ہر صاحب سے آج پوچھیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اویس بھائی، ابراہیم علیہ السلام کے حوالہ سے ہم پہلے بھی کچھ ان کی سیرت و کردار جی اور معجزات کے حوالہ سے اور ان کی آزمائش کے حوالہ سے کچھ بیان کر چکے ہیں، لیکن اب چونکہ قربانی کا موقع ہے تو اس حوالے سے بھی ان کی سیرت کا ایک پہلو ہے قربانی۔ تو قربانی کسے کہا جاتا ہے؟ اصل میں قربان سادے لفظوں میں قربان کرنا، اظہار، تو اصطلاحی اعتبار سے یعنی اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے، اللہ کا محبوب اور پسندیدہ بندہ بننے کے لیے کوئی بھی چیز وہ اللہ کے راستے کے اندر اس کو خرچ کرنا، یہ اسے اظہار کہا جاتا ہے، قربانی کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ اب چونکہ اس کے ساتھ خاص ہو گئی کہ یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پہ جانور اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا، اسے سنت ابراہیم کہا جاتا ہے۔ تو اصل مقصد اس کا بھی یہی ہے کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، جیسے اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ مجھے آپ کے جانوروں کا خون یا ان کا گوشت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں تقویٰ کسی کے اندر کتنا ہے۔ اب جتنا جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اللہ کو اتنا ہی قریب ہوگا۔ تو یعنی اصل اثار قربانی یہ اللہ کے نزدیک ہونے کے لیے کوئی چیز اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرنا، دوسرے بندے کا احساس کرنا، خیال کرنا، اور یہ مواقع بھی اسی لیے آتے ہیں کہ مسلمان ایک دوسرے کا خیال کرے، اس کے ساتھ ہمدردی کریں۔ اب جیسے قربانی کے موقع پہ بڑے بڑے جانور کیے جاتے ہیں تو وہ رضا اللہ کی ہوتی ہے۔ اس میں ترغیب ہمیں کیا دلائی گئی ہے کہ لوگوں کے اندر گوشت کو تقسیم کیا جائے، بانٹا جائے، زیادہ سے زیادہ دوسروں کا خیال کیا جائے، کیونکہ جو عام بندہ ہوتا ہے دیکھو قربانی اس کے اوپر ضروری ہے جس کو اللہ نے طاقت دی ہے۔ اب جس کو اللہ نے طاقت دی ہے مطلب کہ وہ عام ایام کے اندر بھی گوشت وغیرہ کھا سکتا ہے، اس کو اللہ نے وسعت دی ہے، طاقت عطا کی ہے۔ اب یہ اس موقع پہ ہمیں زیادہ سے زیادہ غرباء، مساکین، ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے جو بیچارے پورے سال کے اندر بھی شاید ان کو کبھی ایسا گوشت نصیب نہ ہو۔ مثال بکرے کا 1000 روپے 1100 روپے کلو ہے۔ مطلب یہ کہ ہمدردی کرنا، خیال کرنا ایک دوسرے کا۔ اور اس کے متعلق ہم ایک دو واقعات بیان کریں گے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ، کیونکہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرتے تھے، کیسے ایک دوسرے کے ساتھ اثار و قربانی والعمل کرتے تھے، آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی کیسی آپ نے تربیت کی کہ وہ کیسے خیال کرتے تھے۔ اس میں کئی ایک واقعات ہیں کہ یعنی اپنے آپ کے اوپر دوسرے کو ترجیح دی۔ جیسے آپ نے وہ واقعہ سنا ہے جنگ یرموک کا کہ وہ ایک ساتھی نے پانی طلب کیا مختصر، اس کے پاس جب پانی پہنچا تو دوسری طرف سے آواز آئی کہ مجھے پانی کی ضرورت ہے۔ اب وہ پانی پلانے والا جو دوسرے کے پاس گیا اس کے کہنے پہ جس کو پہلے پانی کی ضرورت ہے کہ پہلے میرے بھائی کو پلا دو پانی۔ اب تیسرے کے پاس، بعض جگہ پہ 3 کا ذکر ہے، 7 کا بھی ذکر ہے۔ اب جب آخری بندے کے پاس پہنچا تو وہ آخری کی روح اللہ کو پرواز وہ یعنی پہنچ چکی تھی، روح اس کی پرواز کر چکی تھی۔ اب وہ واپسی دوسرے کے پاس آیا، اس کی بھی حالت یعنی وہ بھی شہید ہو چکا تھا۔ اب آخری بندہ جو پہلا تھا اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی اللہ کو پیارا۔ ضرورت سب کو تھی لیکن ہمدردی، احساس، خیال، اثار و قربانی یہ ان کی تربیت تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کی ہوئی تھی۔ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دی اور اپنی جان نشاور کر دی، قربان کر دی۔ اور یہ واقعہ ہمارے لیے بڑا ایک سبق آموز واقعہ۔ اور اسی طرح حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا، اس نے کہا میں نے کھانا کھانا ہے۔ مختصر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پیغام بھیجا
پہنچوانے کے لیے کہ پتہ کرو کھانے کے لیے کچھ ہے مہمان کے لیے. فرمایا کہ پانی کے سوا کچھ نہیں. ادھر ہمیں ایک سبق اور بھی ملتا ہے. نبی ہے اور نبی وقت کا, اور کون سا نبی ہے جس نے 1,24,000 پیغمبروں سے فضیلت اللہ نے اوپر دی ہے. اولو العزم پیغمبروں میں سے بھی سب سے افضل ہے, اور ان کے گھر کی حالت یہ ہے کہ پانی کے سوا گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں. پوچھنے والے نے پوچھا گزارا کیسے کرتے؟ ہم کھجورے کھاتے تھے, پانی آئی کھجورے بھی نہیں. اور یہ بھی کہ ایک ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا. اور ان کا صبر کیسا تھا. اب دیکھو کیا اس چیز کا علم نہیں تھا, لیکن پھر بھی مہمانہ تو گھر کے اندر پیغام بھیجا کہ کھانے کے لیے اگر کچھ ہے تو دے دو. یہ بات بھرا مکثر کے صحابہ کے اندر جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے اعلان کیا بھی مہمان کی میزبانی کون کرے گا. ابو طلحہ انصاری اور لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ یہ وقت کے اس وقت بڑے امیر ترین بندے تھے, تو گھر کی حالت کیا تھی کہ یعنی ان کو جمع کرنے کی عادت ہی نہیں تھی. ہم تو بڑا جمع کرتے ہیں نا مال پیسے, ہم تو مہینے کا سال کا راشن لوگ جمع کر لیتے ہیں, ان کے پاس دوسرے ٹائم کا نہیں تھا. یہ ابو طلحہ انصاری کے بعد مورخین نے لکھا ہے کہ مدینے کے اس وقت امیر ترین لوگوں میں ان کا شمار ہوتا تھا. لیکن گھر کے اندر گئے, مہمان کو ساتھ لے کے گئے, اپنی بیوی سے پوچھا کہ کھانے کے لیے کچھ ہے. فرمایا کہ اتنا کھانا ہے مہمان کو کھلا دیں یا خود کھا لیں یا بچوں کو کھلا دیں. بچوں کو کہا کہ سلا دو, اور رواج یہ تھا کہ میزبان مہمان کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا, لاکھوں کے رواج ہوتے ہیں. تو فرمایا کہ کھانا رکھ دینا, کھانا رکھ کے چراغ کو ٹھیک کرنے کے بہانے بجھا دینا, میں ویسے ہی بیٹھا رہوں گا پاس, مہمان کو محسوس بھی نہ ہو, مہمان پیٹ بھر کے کھانا کھا لے. اب ترجیح دے رہے ہیں اپنے اوپر بھی, بچوں کے اوپر بھی, اپنے گھر والوں کے اوپر بھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت ہی ایسی تھی. اب کھانا کھا لیا, مہمان کو نہیں پتا, یہ اللہ کی رضا کے لیے سب کچھ کیا تھا انہوں نے. صبح جب گئے مجلس سے, صحابہ موجود ہیں مجلس کے اندر, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون سا کارنامہ کیا رات تو نے؟ وہ پریشان ہو گیا, کارنامہ کون سا کر دیا؟ فرمایا کہ کچھ نہیں میں نے کیا, میں تو مہمان کی میزبانی کی. فرمایا کہ آپ نے کوئی ایسا کارنامہ کیا کہ اللہ آسمان پہ مسکرا دی. اور قرآن نازل ہوا یُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں ہمدردی کے طور پہ, احساس کی بنیاد پہ خیال کرتے ہوئے دوسرے کا اثار و قربانی اپنا سب کچھ نشاور کر دیتے ہیں. تو یعنی اللہ رب العالمین آسمان پہ خوش کیوں ہوئے؟ اپنے اوپر دوسرے کو ترجیح دے کے, ٹھیک ہے, اپنے آپ کو یعنی پریشانی ہے ظاہر, بھوک برداشت کر لی, بچوں کو بھی سلا دیا, بیگم بھی بھوکی ہے, کس لیے؟ دوسرے کا احساس کیا, خیال کیا, اللہ کے نبی کی بات کے اوپر لبیک کہا. ٹھیک ہے, کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تو کھانے کی بارش نہیں ہو سکتی تھی؟ ہو سکتی تھی. پھر اب اسی طرح آگے چلتے ہیں, واقعات بہت ہیں, لیکن ٹائم کی قلت کی پیش نظر فرمایا کہ اسی طرح ان کے بعد تابعین و تبع تابعین میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ انہوں نے بڑی بڑی اپنی قربانیاں دی ہیں. امام بغدادی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک شہر آفاق کے اندر ایک واقعہ نقل کیا ہے امام واقدی رحمۃ اللہ کے حوالہ سے, کہ وہ عید کا موقع ہے اور ان کے پاس اتنی دولت نہیں ہے, اتنے بھی پیسے نہیں کہ اپنے بچوں کے کپڑے خرید سکے. بچے کہتے ہیں ابو ہمیں کپڑے لے کے دیں, اب وہ طاقت نہیں ہے. سوچا کہ بڑوں کا گزارا تو ہو جائے گا, بچوں کے لیے کیا کریں. ایک دوست کے پاس چلے گیا جو تاجر تھا, جو وقت کا تاجر تھا. ان لوگوں کی حالت دیکھیں, ابو انصاری رحمۃ اللہ کی دیکھنے رضی اللہ تعالیٰ کی, کہ دوسرے وقت کا کھانا کیا, ایک وقت کا پورے افراد کا کھانا نہیں, اور مدینے کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہوتا ہے. یہ تاجر ہے وقت کا, واقدی کا جو دوست ہے, وہ اس کے پاس گئے, کہا کہ مجھے کچھ پیسے ادھار دے دے. تو انہوں نے کچھ درہم تھے, 1200 تھے یا کتنے بھی تھے, وہ تھیلی اٹھائی تو اپنے دوست کو دے دی. اب دوست کو تھیلی دی, دوست گھر لے کے آیا, اپنی بیگم کے پاس بیٹھا کہ بچوں کپڑے شپڑے ہیں. دروازہ بجا جب, تو دروازے پہ گیا تو اب واقدی کا دوست ہے, وہ اسے کہتا کہ مجھے پیسوں کی ضرورت ہے, عید ہے, بچوں کے کپڑے لیں. اب
یہ آیا واپس واقدی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنی بیگم سے بات کی تو کیا کریں، تو بیگم کہتی آپ کا مشورہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس میں سے 600 درہم یہ اس کو دے دیں اور 600 ہم رکھ لیتے ہیں۔ اور بیگم اللہ والی تھی، بعض عورتیں ایسی ہوتی ہیں وہ خامدوں سے آگے نکل جاتی ہے عمل کے اعتبار سے، وہ کہتی ہے آپ کے دوست نے آپ کو پوری تھیلی 1200 کی دی، 1200 درہم کی، آپ اس کو آدھا دے رہے ہیں، پورا ہی دے کے آپ کو اللہ اور ہمیں اور دے گا اللہ۔ اب اس نے وہ تھیلی پکڑی، اثار و قربانی، ہمدردی، احساس اور خیال کی بنیاد پہ وہ اپنے دوست کو دے دی، اور اپنی حالت پھر وہی ہے۔ اب وہ واقدی کا جو دوست تھا وہ تھیلی لے کے اپنے گھر پہنچا ہے، تو جس کے پاس واقدی رحمۃ اللہ علیہ گیا تھا، جو تاجر تھا وقت کا جس نے واقدی کو دی تھی، اب اس کی حالت یہ، اس کے پاس تھے ہی وہ 1200 درہم، اس نے اس کو دے دیے تھے، اب وہ بھی خالی تھا۔ جو واقدی کے پاس آیا تھا وہ اس تاجر کا دوست تھا، وہ تاجر اس کے پاس گیا، اب جاؤ کہ اس کا دروازہ بجایا، کہتا ہے میرے بچے جو یہ حالت ہے، میں نے کپڑے شپڑے شاپنگ کرنی، لے کے دینی، تو مجھے کچھ پیسے ادھار دے۔ اب اس نے وہ تھیلی اٹھا کے اس کو دے دی۔ اب جب اس نے تھیلی دیکھی تو وہ حیران پریشان، تو یہ تھیلی تو وہ ہے جو میں نے واقدی کو دی تھی، یہ جو پہلا تاجر تھا، کہ یہ تھیلی تو میں نے واقدی اپنے دوست کو دی تھی جب وہ میرے پاس مانگنے کے لیے آیا تھا، اس کے پاس کیسے پہنچی؟ اب پتہ چلا جب پوری تحقیق کی، جان بھی ہو رہی، تو وہ اس نے کہا کہ میں واقدی کے پاس گیا تھا، واقدی نے مجھے دے دی۔ اب وہ تاجر نے نہ لی، واپس آ گیا۔ اس سارے واقعے کا وقت کے وزیر کو پتہ چلا، تو اس نے کیا کیا، پھر اس نے کچھ دینار لیے، 1000 دینار لیا اور ان کو اکٹھا کیا، تینوں کو 200 دینار دیے، اور جو بیگم تھی واقدی کی اس کو بلا کے 400 دینار دیے۔ کیوں؟ کہ تو نے اپنے خاوند کو احساس دلایا کہ اس نے تمہیں 1200 درہم دیا، تو اس کو 600 کیوں دے رہا ہے؟ تو جب بندہ احسار و قربانی کرتا ہے، دوسرے کا خیال کرتا ہے، ہمدردی کرتا ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، تو اللہ زمین پہ بھی مدد کرتا ہے، آسمان کے اوپر بھی کل کرے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں یہ جو عمل ہے یہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے، اور ہمارے اندر یہ جذبہ ہونا چاہیے دوسرے کے ساتھ ہمدردی کا، احساس کی بنیاد پہ ہم یہ کام کریں، دوسرے کا خیال کریں اور لوگوں کے ساتھ بڑھ چڑھ کے ہم تعاون کریں۔ لیکن ہمارے آج یہ الٹ چل رہا ہے، ایسے لوگ بھی ہم نے دیکھے پورا بکرا کیا، اس کو سٹاک کر لیا، ایک حصہ گائے کا ڈال لیا، وہ لوگوں کے اندر تقسیم کر دیا۔ یہ کوئی اصول نہیں، کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم حقیقی معنوں میں اس سنت کے اوپر اور تمام جو اسلام کے احکام عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ جی ناظرین، اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ دعوت قرآن و سنت اپنی یہ پہچان ہے۔